بھائی بہن کے لیے کچھ لایا گڑیا۔ میرا بچہ یہاں جلدی سے آؤ، دیکھو بھائی اپنی گڑیا کے لیے کیا لایا ہے۔ ارزم اپنی چھوٹی بہن کو آواز لگا رہا تھا، وہ نہیں سنتی کسی کی، اور جب سے تم نے وہ موبائل لا کر اسے دیا ہے وہ ہر وقت اس میں ٹک ٹک لگی رہتی ہے۔ نہ پڑھائی کا ہوش ہے اور نہ ہی گھر کے کاموں میں دلچسپی ہے۔ اور ابھی تم نے یہ کیا لے آئے ہو اس کے لیے؟ تم نے تو اس کو بہت سر چڑھا رکھا ہے۔ سلیمہ تو غصے میں بولتی ہی چلی گئی، اماں بس کر دیں، بس کر دیں، کبھی تو اپنے الفاظوں میں بریک لگا لیا کریں۔ اگر میں اپنی بہن کے نخرے نہ اٹھاؤں تو پھر کس کے نخرے اٹھاؤں؟ اور ویسے بھی جب وہ مس نیلا کے بنا باپ کی بچی ہے، اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو ایسے چاؤ پورے کرتا جیسے تیرا رونا ختم نہیں ہوتا۔ اور اب اگر میں اس کی فرمائش پوری کرتا ہوں تو جب تو میرے پیچھے لگ جاتی ہے کہ میں نے اس کو بگاڑ دیا ہے، تو سوچ لے کہ پہلے میں کیا کروں۔ ماں کی چک چک سے آیا، اماں میں نے ہی بھائی کو میسج کیا تھا کہ سموسوں کے ساتھ بوتل لانے کا۔ گڑیا نے چیختے ہوئے کہا۔ اماں کی فلائنگ چپل سیدھی گڑیا کی طرف گئی، وہ بھاگتی ہوئی کچن میں گھس گئی اور برتن لے کر آئی کہ پھر تینوں نے سموسوں اور بوتل کا لطف اٹھایا۔ بھائی کی اماں کو پوری بوتل ہی پلا دو، ان کا پارا چڑھا ہوا ہے، گڑیا نے کہا۔ اس کی بات پر تینوں ہی ہنسنے لگے۔ حیات صاحب جلدی سے تیار ہو جائیں، پھر ہم نے نکلنا بھی ہے، میرا نے کہا۔ ارے بیگم، میری تیاری کو چھوڑے، جا کر اپنے لاڈلے صاحب کو دیکھیں کہ وہ تیار ہوا ہے کہ نہیں۔ اس کے مجاز ہی نہیں مل رہے، پتہ نہیں کس خوابوں میں ملتے ہیں ایسے لوگ جو آج اس کو اپنے گھر کا فرد بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کو تو بس باپ کی خوشی میں خوش ہونا آتا ہی نہیں۔ حیات نے غصے میں کہا، آپ فکر نہ کریں، میں جا کر اسے بھی دیکھتی ہوں۔ لو بھلا، کوئی گھر آتی بارات کو لات مارنے پر تلا بیٹھا ہے، پتہ نہیں کس پہ چلا گیا یہ لڑکا، ہمارا تو لگتا ہی نہیں ہے۔ میرا نے آئینے میں خود کو ہضم سخت بد مزہ ہوا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں کیوں پیچھے لگوں گے تم بہن بھائی کے؟ میری بلا سے جو دل میں آ وہ کرو، سارے لاڈاسی کے پوتے، سارے لاڈ اسی کے پورے کرتا، ایک وہ بھی بہن ہے جس کے سالوں سے شکل بھی نہیں دیکھی، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی میری علیمہ۔ روتے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے دل کا غبارہ نکال رہی تھی۔ ارے واہ سموسے، مجھے پتہ تھا کہ بھائی میرے لیے یہ ضرور لائیں گے، اس نے ندیدوں کی طرح کھاتے ہوئے کہا۔ پر وہ خود کہاں ہے؟ ابھی تو ان کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے ماں کی طرف دیکھ کر کہا، جاؤ دفعہ ہو بغیرت کہیں کی، تیرے پیچھے ہی میں نے اس کو اتنی باتیں سنا دی، تیرا ندیدہ پن ختم ہی نہیں ہوتا۔ اب دیکھ کیسے ٹوٹ پڑی ہے کھانے پر، یہ نہیں کہ بھائی کو فون ہی کر لے۔ اس بار سلیمہ کی گولہ باری گڑیا کی طرف ہو رہی تھی۔ گڑیا نے جلدی سے فون کر کے ارزم کو بلایا، کچھ ہی دیر میں وہ گھر میں داخل ہو گیا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں پھر سے چھاپر تھا۔ سلیمہ نے اس کو غور سے دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو،